السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام حضرات، میری طرف سے رمضان المبارک کی تہہ دل سے مبارکباد قبول فرمائیں کہ ایک مبارک مہینہ جس کی بہت بڑی فضیلت ہے وہ چل رہا ہے، جو قدر اس کی کرنی چاہیے تھی وہ ہم سے ہو نہیں پا رہی ہے، لیکن حتی الامکان جتنا بھی جس سے ہوتا ہے وہ اتنی کوشش کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی عبادتوں کو، تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو سب کو قبول فرمائے۔ خاص بات آج کی حاضری کی یہ ہے، چونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا آخری حصہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اب چند ہی دن اس مبارک مہینے کے باقی رہ گئے ہیں اور یہ مبارک مہینہ بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات یہ رہے گی کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہم لوگ اگر اپنے رب کو منا نہیں پائے، اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے، تو دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے یہ خسارے کا اور نقصان کا باعث رہے گا، اور اللہ کی ناراضگی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ہمیں سخت آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشیں ہماری ہوتی رہتی ہیں، اور ایک بہت بڑی آزمائش جو کہ ابھی بھی پوری دنیا کے اندر ایک وائرس کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس آزمائش کے اندر بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی کی جو منزل ہے، جو راہ ہے، جو راستہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کو راضی کرنا ہے۔ وہ اگر راضی ہو جائے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ کوئی وائرس ہو یا دنیاوی کسی بھی طرف سے آنے والی مصیبت ہو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اس لیے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب راضی ہو جائے تو پھر سب راضی ہو جاتے ہیں، رب ناراض ہو جائے تو پھر سب ناراض، سب ہم سے دور بھاگیں گے، کوئی ہماری ماننے والا نہیں، کوئی ہماری دل جوئی کرنے والا بھی نہیں ملے۔ لیکن اگر ہم نے رب کو راضی کر لیا، رب ہمارا راضی ہو گیا، تو پھر ہماری ساری بگڑیاں بھی بن جائیں گی، سارے بند راستے کھل جائیں گے، ساری تکلیفیں
ساری آزمائشیں سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو باقی کے ایام بچے ہوئے ہیں، اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کے جو باقی ایام بچے ہوئے ہیں، جو کہ نجات کا عشرہ ہے، تو اس لیے ہمیں رب العزت سے، اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی ہے کہ اس نجات کے عشرے کے اندر، اس مبارک مہینے میں جو نجات کا عشرہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے جو چند ایام بچے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہماری نجات فرما دے، ہم کو ہر برائی سے چھٹکارا دے دے، ہر مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ سبھی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی خاص کر کے دعا کرنی ہے۔ باقی جو خاص آج آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے جس کام کے لیے، وہ یہ تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک کشمکش کے اندر مبتلا ہے۔ وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن کیوں ہوا ہے یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اگر یہی حال رہا، یہ بیماری یوں ہی رہی اسی طرح، اور وہ وقت آ گیا جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہے، جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر کے خوشی بانٹتے ہیں، تو پھر اس وقت کو بھی ہمیں اسی طرح، جس طرح ہم یہ اس سے پہلے ایام گزار رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی گزارے جائیں گے۔ وہ دن بھی اسی طرح گزرے گا جس طرح سے باقی کے ایام گزرے، جمعہ گزرے، جتنے بھی جمعے تھے وہ سب جس طرح گزرے، اسی طریقے سے وہ مبارک دن بھی گزرے گا۔ لیکن اس کو گزارنا کیسے ہے؟ اس میں جو ایک نماز ہم پڑھتے ہیں سب جمع ہو کر کے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کس حالت میں پڑھنا ہے، یہ سب ہمیں جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج آپ سے روبرو ہوا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے علماء نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہیں ان سے روبرو کرا سکوں، ان سے، ان باتوں سے جو باتیں ہمارے علماء نے ہمارے اس دن کے لیے جاری کی ہیں، جو راستے بتائے ہیں، جو تدبیریں اختیار کی گئی ہیں، وہ سب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، آپ بغور سماعت فرما لیں۔ ہمارے المدارس جس کو کہا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند، اس نے اس کے متعلق کیا گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند المدارس جو پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، ہر کسی پیچیدہ اور بڑے سے بڑے مسائل کے اندر جب کچھ الجھنیں آ جاتی ہیں تو اس وقت میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہمیں تسلی بخش جواب ملتا ہے۔ تو وہاں سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو راستہ بتایا گیا ہے نماز عید الفطر ادا کرنے کا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہاں سے جب لوگوں نے رجوع کیا، وہاں پہ گئے، انہوں سے یا
وہاں سے جو بھی طریقہ اختیار کیا ہو سوال جواب لینے کا، سوال کر کے جب وہاں پہ استفتاء میں دارالفتاوی میں جواب کے لیے ایک سوال گیا تو انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دیا نماز عید الفطر کے بارے میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لکھا ہے کہ حضرات مفتیان اکرام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارالافتاء کی طرف سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایات حاصل کی گئی تھی۔ اب جب کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے نماز عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ رہنمائی فرمائی جائے۔ سائل کا سوال جو میں نے ابھی پڑھا، آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، وہ سائل کا سوال تھا۔ اب اس پر حضرات مفتیان اکرام دارالعلوم دیوبند نے جو جواب مرمت فرمایا وہ بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتبی قول کے مطابق واجب ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ہیں۔ البتہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ جمعے میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ شرط ہے اور وہ نماز جمعہ سے پہلے دیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں کہ نماز جمعہ کا جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ اس کا پڑھنا شرط ہے اور اس کو نماز جمعہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ اور عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں خطبہ سنت ہے، وہاں شرط ہے اور یہاں سنت ہے، اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ نماز جمعہ میں کہاں ہوتا ہے؟ نماز جمعہ میں نماز سے پہلے ہوتا ہے خطبہ، اور یہاں پر عیدین کی جو نمازیں ہیں ان میں نماز کے بعد میں خطبہ ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو 6 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 1 اپریل سن 2020 کے فتوے 681 نون 106 تتمہ نون میں جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی کی رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے گی۔ یعنی جن فتوے کے آدھار پر یا جن فتووں کی روح سے جمعے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ جمعہ اپنے گھروں میں اور بیٹھکوں پر جن جن جگہوں پر جمعے کا حکم دیا گیا تھا اس لاک ڈاؤن کی حالت میں انہی جگہوں پر یہ فتوے کی آدھار پر نماز عیدین کی بھی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، یہ خاص طور سے ذہن نشین رکھ لیں
کہ جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، ان کے گھر پہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، یا کسی کو خطبہ نہیں آتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ گھر میں فرد تو ہے پر اکیلا ہے، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر یا مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہو جاتی ہے، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی عذر ہے، کہیں پر سختی زیادہ ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور عذر ہے، تو وہ یہ نہ سوچیں، مایوس نہ ہوں کہ اب میں نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو میں اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا راستہ بھی علماء نے نکالا ہے، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ البتہ یہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر، دوسرا راستہ جو ہے وہ اس کا بدل تو نہیں ہے، پر یہ ہے کہ اس کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ دوسرا راستہ بتایا اس کو، اس شخص کے لیے، کہ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی یعنی اکیلے اکیلے طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز کی نیت سے پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہاء نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی مستحب قرار دی ہے۔ تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر اور بہت سے گھروں میں ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، یا کوئی اتنا جانکار نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ نماز عید ادا کرا سکے، تو ان کے لیے دوسری صورت یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے 2 یا 4 رکعت نماز کی نیت، چاشت نماز کی نیت آپ کر کے ادا کر لیں، چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں اور چاہیں تو 4 رکعت ادا کر لیں۔ تو یہ آپ جو مایوس ہو رہے ہوں گے یہ خبر سن کر کے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہماری عید کی نماز چھوٹ جائے گی یا ہم پڑھ نہیں سکیں گے، تو ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ جو دوسرا راستہ ہے اس کو اختیار کر لیں، بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی تمام ذہنی جو باتیں آپ کے ذہن کے اندر چل رہی ہوں گی، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے، اور فتویٰ بھی بڑا معتبر ہے۔ الحمدللہ ساری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کو جانا اور مانا جاتا ہے، اسی کا یہ فتویٰ جو میں نے آپ کے سامنے بطور رہبری پیش کیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے جو طرح طرح کی باتیں تھیں اس عید کی نماز کو لے کر کے، وہ حل ہو سکیں، وہ آسان ہو جائیں، ان کے ذہن سے وہ باتیں نکل جائیں، ان کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، اور اگر گھر کے اندر اتنے فرد نہیں ہیں کہ نماز پڑھ سکیں، یا ایسا فرد نہیں ہے جو نماز پڑھا سکے، تو پھر ان کے لیے کیا صورتحال بنے گی، وہ بھی اس فتوے کے اندر میں نے آپ کو ذکر کر دیا جو اس میں لکھا ہوا تھا۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ان باتوں پر توجہ سے کان لگا کر کے، جو سن رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں سن پا رہے ہیں ان تک بھی یہ پہنچا کر کے یہ میسج ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارے سب سے بڑے ادارے ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے ہماری
کس طرح کی رہنمائی فرمائی ہے اس پیچیدہ مسئلے کو لے کر کے، کیونکہ دنیا کے اندر سبھی لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن سن ضرور سکتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا انسان اس فتوے کو پڑھ سکتا ہے، لیکن جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو آپ اس آڈیو کلپ کو، اس ویڈیو کو آڈیو کلپ میں یا ویڈیو کے ذریعے سے ہی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس مسئلے سے اپنی ان ذہنی جو ذہن کے اندر ان کے طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں عید کی نماز کو لے کر کے، اس کا حل نکال سکیں، ان کو بھی اس کا حل پتہ چل جائے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو بچے ہوئے دن ہیں، بہت کم دن بچے ہوئے ہیں، اس سے پہلے سبھی کو اس کے بارے میں، اس کے متعلق، نماز عید کے متعلق پتہ چل جائے۔ اور انشاءاللہ جو بھی آگے کوئی اور مسئلہ ایسا کسی بھی بات کو لے کر کے امت مسلمہ کے لیے جو بھی ہدایات جاری کی جائیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔